بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذکر کرنے سے یا مراقبہ کرنے سے مختلف قسم کے جو اذکار ہیں ان سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ کن لوگوں کو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ان کی طبیعت میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ مجھے کافی سارے میسیجز آئے ہیں، میں ایک ایک میسیج تو نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے میسیجز ہیں جن سے یہ معلوم ہوا کہ ذکر کرنے سے، مراقبہ کرنے سے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یا ویسے بھی لوگ جب ذکر کرتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، کیا اپنے کوئی اس کا حل ہے آپ کے پاس؟ تو دیکھیے، زیادہ تر جو لوگ ہیں جن کے میرے پاس فیڈ بیک آئے ہیں وہ تو پازیٹیو آئے ہیں، لیکن کچھ قلیل ایسے لوگ ہیں جن کی طبیعت خراب ہوئی ہے، تو آج ان کے لیے یہ ویڈیو ہے جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر اس کام کے بارے میں اگر پتہ نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ کو وہ کام آپ اگر صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو اس کے کوئی کام کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کوئی فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہو، ٹھیک ہے نا، آپ چاہ رہے ہو کہ اس سے مجھے کوئی بینیفٹس ملیں، لیکن وہ بینیفٹس کی جگہ پہ آپ کو اس کے نقصانات مل رہے ہیں۔ فائدہ تو چھوڑے، آپ کو نقصان مل رہا ہے۔ اب وہ کیوں مل رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ جو بھی کام پرٹیکولر کام کر رہے ہیں، اس کام کرنے کا یا تو آپ کا طریقہ غلط ہے، یا آپ کو اس کے بارے میں نالج نہیں ہے، یا آپ نے کہیں سنی سنائی بات لے کے اور آپ نے خود اس کو انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ذکر مراقبہ بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ بنا کسی استاد کے، مرشد کے اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی طبیعت خراب ہوگی۔ یہ ذکر جو میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے دے رہا ہوں مختلف، اور انشاءاللہ آگے بھی بہت سارے ایسے اذکار ہیں جن پہ ہم بات کریں گے، جن سے آپ بہت مستفید ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ استاد جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا، آپ کو مجھ سے یہ چیزیں لینی پڑے گی، آپ کو ذہنی طور پہ یہ تیار ہونا پڑے گا کہ آپ اگر کسی سے بھی ذکر لے رہے ہو تو آپ پھر اس سے 2-4 چیزیں سیکھو گے، تب جا کے وہ ذکر اثر کرے گا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے اپنا سب کچھ مان لو، مرشد مان لو، یہ نہیں، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 4-5 ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ میں ان سے مخاطب ہوں جن کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان پہ توجہ دیں انشاءاللہ۔ پھر آپ یہ ذکر کر کے دیکھیے، ذکر خفی جو میں نے دی ہے یا ذکر گریٹیٹیوڈ کا ہے، یہ جو بھی میرے چینل پہ ذکر آپ دیکھ سکتے ہو، یہ سارے آپ پھر کر سکتے ہو۔ اب اس میں سب سے پہلی بات یہ، اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو دیکھیں، آپ کو چیک یہ کرنا ہے کہ آپ کا سب سے پہلے بیٹھنے کا اسٹائل کیسا ہے، مطلب آپ کی الائنمنٹ، آپ اپنی الائنمنٹ چیک کریں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی جو پیچھے اسپائنل کارڈ ہے، جو اسپائن ہے، وہ پہلے تو سیدھی ہونی چاہیے۔ جتنا آپ اس کو الٹا کریں گے، اس کو آپ اگر ٹیڑھا کر کے بیٹھیں گے تو اس کا نرو سسٹم کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اس لیے یہ چیک کریں، جو میں آپ کو چیک لسٹ دے رہا ہوں یہ آپ ضرور چیک کریں، آپ کی اسپائن بالکل سیدھی ہونی چاہیے، نمبر 1۔ اچھا، اس کے بعد کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے فوراً بعد کبھی بھی مراقبہ یا ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اپنے پیٹ میں آپ کھانا کھاتے ہو تو آپ کا جو معدہ ہے یا آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، نظام ہضم ہے، وہ اپنے کام پہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ اپنے کام پہ لگ جاتا ہے تو وہ دیکھیں، جب آپ کا آرگن اپنے کاموں پہ لگ جاتا ہے تو پھر آپ کا جسم جو ہے وہ اور آپ کی جو اسپریچولیٹی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتی۔ اس لیے یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ کا پیٹ خالی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کبھی بھی کسی بھی ذہنی دباؤ میں آ کے، جیسے اسٹریس ہوتا ہے، کارٹیزول ہارمون ایکٹیو ہوتا ہے، اس میں آ کے جب آپ مراقبہ کریں گے، آپ نے سوچا بڑا آپ کا ٹینشن ہے، آپ ٹینشن میں پڑے ہوئے ہو، اور پھر آپ آ کے مراقبہ کرنا آپ نے شروع کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے آپ جس پوزیشن میں ہوں گے تو وہ مراقبہ اور اس پوزیشن میں آپ کو لے کے جائے گا، اور اس دلدل میں لے کے جائے گا، اور پریشان ہوں گے، اور اسٹریس آپ کا بڑھے گا۔ اس لیے جو سب سے بہترین اسٹیٹ ہے، مقام ہے مراقبے کا، وہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت فزیکل ایکسرسائز کرنے کے بعد، جیسے کوئی
ہلکا پھلکا ایکسرسائز کریں گے جو آپ کا کارڈیو سسٹم ہے، آپ کا دل کی دھڑکن جب تھوڑی تیز ہونے لگیں، تھوڑا پسینہ آئے، اس کے بعد تھوڑا آرام کر کے اس کے بعد جب مراقبہ کیا جاتا ہے، مطلب ایکسرسائز کے بعد والا مراقبہ، وہ بہت زبردست ہوتا ہے. اس سے آپ کے جو اسٹریس ہارمون ریلیف ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کو جو رزلٹ بہت اچھی ملتی ہے. اس کے بعد آپ یہ چیک کریں کہ آپ کے آس پاس کا ماحول تو ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. آپ جانا چاہ رہے ہیں ٹرانس میں، آپ جانا چاہ رہے ہیں اس اسپریچولیٹی میں، اس انرجی کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں، آپ ذکر اذکار کر رہے ہیں، لیکن آس پاس کا ماحول آپ کو بار بار ڈسٹرب کر رہا ہے. اس ڈسٹربنس سے بھی آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کی طبیعت خراب ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ صحیح وقت پہ، آخری پانچواں میں آپ کو بتاؤں، صحیح وقت پہ صحیح ذکر کرنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے، لیکن آپ پہلے تو نیت کریں کہ آپ ذکر کس طریقے کا کرنا چاہتے ہیں. آپ کوئی صفت کے ذکر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو صفت کے بھی بتائے ہیں، یا آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ مراقبہ کس طریقے کا کرنا چاہ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے کون سا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ تھوڑا ٹائم اور یہ ساری چیزیں آپ کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ جب بالکل بیٹھیں گے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بالکل پاک ہونے چاہیے. آپ میں کوئی قسم کی، جیسے جسمانی طور پہ آپ کو پاک ہونا چاہیے، کوئی گندگی، کوئی نجاست، ایسی کوئی بھی چیز نہ ہونے چاہیے. بالکل کپڑے زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہونے چاہیے. میں ہمیشہ یہ ذکر کرنے سے پہلے یہ ساری باتیں کرتا ہوں. تو جن کو بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے، جن کو بھی ایسی پوزیشن آ رہی ہے، وہ پہلے یہ چیک کریں. اور جب یہ ان 5-6 چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز ان کی ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کا ذکر ڈسٹرب ہوگا. تو میں آپ سب سننے والے سامعین کو یہ کہوں گا کہ جب بھی ذکر سٹارٹ کریں، میرا ذکر جو میں آپ کو دے رہا ہوں ذکر، وہ جب بھی سٹارٹ کریں تو ان 5 جو چیک لسٹ میں نے آپ کو دیے ان کا خیال کریں. انشاءاللہ آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی. جنہوں نے بھی مجھ سے سوال پوچھا ہے ان کو تو جواب مل گیا ہوگا، اور جو پہلی مرتبہ آئے ہیں، جو یہ مجھے سن رہے ہیں، ان کو بھی میں یہ کہہ دیتا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ذکر کرنا چاہتے ہو جو میں ذکر آپ کو دے رہا ہوں، تو مہربانی کر کے ان چیک لسٹ کو ضرور دیکھیے گا. انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا. نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.